آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگی تھیں وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن اسمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز میں پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹس تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں